अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि जो हम नफली रोजे रखते हैं, मन्नत मांगते हैं, तो क्या ये सही है या गलत है? इसका इस्लाम में क्या कॉन्सेप्ट? बिल्कुल ठीक। पहले फ़िक़्ह हनफिया की रोशनी में जो है आप जरा बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, नफली रोजे रखे जा सकते हैं और किसी भी दिन रखे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन रोज़ा रखा। सहाबा इकराम ने पूछा क्यों, तो आपने फरमाया कि आज मेरी विलादत का दिन है और मैं पीर का रोजा रखता हूँ। जुमेरात का रोजा भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है, लिहाजा ये रख सकते हैं। और मन्नत के रोजे भी रख सकते हैं। नजर के रोजे तो खुद मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तदा ने और सैयदतुन निसा फिल आलमीन सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने रखे थे, और उसका जिक्र सूरह दहर में 29वीं पारे में मौजूद है। वाह, क्या बात है। डॉक्टर साहब आप क्या फरमाएंगे? बहुत सही फरमाया डॉक्टर साहब ने कि सूरह दहर में बाकायदा ये जो नज़र के रोज़े हैं, जिसमें बात तारीफ की गई है अहले बैत अताहार की, क्या बात, कि योफून बिन नज़र, जो नज़र को पूरा करते हैं। क्या बात। और वो नज़र के जो पूरा किया था वो रोज़े रखे थे। क्या बात। जो हुजूर अकरम खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब इमाम हसन इमाम हुसैन बीमार हो गए थे, तो आपने पूछा इमाम हज़रत अली से जी और अपनी बेटी से कि तुमने नज़र नहीं की इनकी सेहतमंदी के लिए? तो उसी वक्त उन्होंने नजर की। ठीक। और बीबी फिजा भी उसमें शामिल थी। ये उन रोजों में बीबी फिजा भी शामिल थी, जो उनकी फिजा भी शामिल। हाँ, बिल्कुल। तो उसी वक्त उन्होंने नजर की कि हम जब बच्चे शबायाब होंगे तो उसके शुक्राने में हम 3 रोजे रखेंगे मुसलसल। क्या बात। और वो फिर नजर पूरी की, जिसपे अल्लाह ने तारीफ फरमाई कि यूफून बिन नज़र, कि वो नजर को पूरा करते हैं। और उसके बाद फिर तारीफ हुई उनकी, वो युतिमूना ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कि वो खुद भूखे रहते हैं, मिस्कीनों यतीमों असीरों को खाना खिला देते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और बात यह है, मैं तो एक जुमला आपकी इजाजत से जो है वो हदिया करना चाहूंगा कि एक हमारा रोजा इख्तियार करना है और एक उनका रोजा इख्तियार करना है। हमारा रोजा कि जिसका जिक्र अगर हो जाए तो क्या ही बात है, लेकिन उनका वो रोजा जिसका जिक्र जो है कुरान पाक में अल्लाह ने शामिल कर दिया कि रहती दुनिया तक जो है उनका तस्करा होता रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनेद भाई अस्सलाम वालेकुम। बाकी तमाम उलमा किराम को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। बाकी मेरे दोस्त बहुत अच्छे नातख़्वां ज़ीशान कादरी साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरा सवाल ये है कि ज़कात के हवाले के ज़कात जो है, क्या गाड़ी घर वगैरह अगर आपके पास यूज़ में है और अगर आप सेल करना चाह रहे हैं या सेल कर चुके हैं या आप उसका रेंट ले रहे हैं, तो सर ज़कात के हवाले से क्या उस पर कुछ बनता है? ये 3-4 सवालात एक साथ हो गए। जी अल्लामा साहब मुख्तसर आप जरा बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात के हवाले से जो इन्होंने बात की, आपका कहना सही कि 3-4 बातें जमा हो गई हैं। जो घर अपने इस्तेमाल में है, जो गाड़ी अपने इस्तेमाल में है, उस पर ज़कात नहीं है। ठीक। लेकिन अगर गाड़ी को फरोख्त के लिए रखा है या घर जो है फरोख्त करने के इरादे से रखा है, तो वो घर माले तिजारत का हिस्सा है, वो गाड़ी भी माले तिजारत का हिस्सा है। और इसी तरीके से वो सामान भी जो साल भर में घर में इस्तेमाल ना किया जाए, ये मैं हम टीवी चैनल के तवस्सुस से तमाम सामईन नाज़रीन को बताना भी चाहता हूं कि वो इस बात को समझ ले। बाज लोग बड़े खूबसूरत डिनर सेट घर में रख लेते हैं और बच्चों के बड़े कीमती खिलौने रख लेते हैं और बच्चों को नहीं देते इस्तेमाल के लिए कि अभी बच्चे बड़े होंगे तो इस्तेमाल को देंगे, अभी ये छोटे हैं। उस पर 2-3 साल ऐसे ही गुजर जाए तो अगर वो खिलौना 20,000 का 25,000 का है, कैपिटल अकाउंट में शामिल करके उसे भी माले ज़कात का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, क्योंकि वो इस्तेमाल में नहीं है। जो डिनर सेट इस्तेमाल में नहीं है, जो बेड शीट इस्तेमाल में नहीं है और घर में ऐसे ही रखी हुई है, वो माले ज़कात का हिस्सा बन जाएंगे। और जो फरोख्त करने के इरादे से घर है, प्लॉट है, कोई भी चीज है, तो वो भी उस माले ज़कात का हिस्सा बन जाएंगे। लिहाजा सिर्फ जाती इस्तेमाल का घर, जाती इस्तेमाल की गाड़ी वो नहीं होगी। और जो रेंट के लिए दे दिया, उस रेंट की जो आमदनी है तो उस पर जो भी ज़कात बनती है वो देनी। अच्छा, एक और मुख्तसर बात बता दीजिए कि फर्ज कीजिए कि एक गाड़ी इस्तेमाल की है और एक बेगम साहिबा को दिला के दी हुई है ताकि बेगम को भी तकलीफ ना हो। ये यूं कह लीजिए कि जिनकी 2 बेगमात हैं, एक घर अपना यहाँ लिया हुआ है और एक घर जो है दूसरी बेगम के लिए रखा हुआ है। जी जी जी। तो उस सूरत में क्या होगा? नहीं, उसमें भी नहीं है। अच्छा, या उसमें ज़कात नहीं होगी। ज़कात नहीं होगी। डॉक्टर साहब आप क्या फरमाएंगे? ऐसे कि जरूरत से जो चीज ज्यादा है, ठीक है, और 1 साल वो रही है आपके पास, आपके कब्जे में रही है, उस पर ज़कात। फ़िक़्ह हनफी और जाफरिया की रोशनी में, दोनों की रोशनी में बता दीजिए पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सहरी जो है वो
اذان فجر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اذان فجر تو دیر سے بھی دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جب بھی وقت ہو جائے۔ جسے صبح صادق کہتے ہیں، اس سے پہلے پہلے سحری کے وقت کا اختتام ہو جاتا ہے، اور صبح صادق پر اذان فجر کا آغاز ہوتا ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ 2-4 منٹ صبح صادق سے پہلے کھانے پینے سے بھی فارغ ہو جائیں، اپنے دانتوں کو بھی صاف کر لیں، کلی وغیرہ بھی کر لیں، اور مکمل طور پر جو ہے گریز کر لیا جائے اس کے بعد، تاکہ روزے میں کسی قسم کی کوئی کراہیت نہ ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ یہاں بالکل صحیح ہے کہ جو ابتدا سحری کی ہوتی ہے وہی یہ فرمایا قرآن میں ہے کہ سفید ڈورے سے کالا ڈورا ممتاز ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی روشنی کی ایک لکیر ہوتی ہے وہ جو آسمان پر نمودار ہوتی ہے، جسے صبح صادق بھی کہتے ہیں، جی جی جی، اس سے گویا روزہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر احتیاط جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا یہ بہتر ہے کہ احتیاط کی جائے کہ اتنا انتظار رکھی جائے کہ وہ جب سحر نمودار ہو جائے اس وقت تک کھانا جاری رہے تو اس میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں 5 منٹ پہلے تک، اگر 5-4 منٹ پہلے اگر انسان کھانے سے فارغ ہو جائے تو یہ احتیاطاً بہت اچھی بات ہے۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیگم کو آخری وقت تک ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، وہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ابھی تک چائے نہیں آئی، پانی لے کے آ جاؤ جلدی، میں سگریٹ جو ہے وہ پی لوں، میں تھوڑا سا گٹکا کھا لوں، پان کھا لوں۔ وہ بالکل جس وقت مولوی صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ ایک ریکی لگی ہوئی ہوتی ہے گھر کے اندر، کوئی اس کمرے میں بھاگ رہا ہے، کوئی اس کمرے میں بھاگ رہا ہے، کوئی واش روم میں بھاگ رہا ہے، کوئی کہیں بھاگ رہا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں تاثر ہے، ذرا یہ کلیئر کریں کہ روزہ اس سے کہیں فاسق تو نہیں ہو جاتا؟ جی بالکل، روزے کا آغاز ہی نہیں ہوتا جی بالکل، جو آپ نے کہا نا وہ فاسد، تو روزہ رکھ کر کے فاسد ہوگا نا، روزے کا آغاز ہی نہیں ہوا اور اس وقت سحری کرنے کا عمل فاسد ہو گیا۔ اچھا، کیونکہ سحری تو روزے کے لیے تھی، ٹھیک ہے، اب وہ سحری روزے کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ وہ تو ایک طریقے سے پیٹ بھرنے کے لیے وہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے جو انہوں نے کر لیا اس وقت، اور روزے کا آغاز نہیں ہوا، لہذا اس سے بالکل گریز کرنا چاہیے۔ ماضی میں یہ بات بھی سننے میں آئی کہ جب بچے روزہ رکھتے ہیں نا تو وہ مائیں کہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں ابھی اور کھا لو، ابھی تو ہمارے محلے کی اذان نہیں ہوئی، یہ جو اذان کی آواز آ رہی ہے دور سے آ رہی ہے، ہمارے محلے نہیں، ہمارے امام صاحب نے اذان نہیں دی، ہمارے امام صاحب نے اذان، تو اس کا مطلب فاسد ہونا تو الگ مسئلہ، یہ شروع ہی نہیں ہوا، روزہ ہی شروع نہیں ہوا۔ بالکل۔ السلام علیکم، یہ روزے میں جو ہم صبح برش کرتے ہیں تو کیا یہ ہم کر سکتے ہیں؟ اچھا برش کرتے ہیں ویسے؟ نہیں، ہاں کچھ لوگ کرتے ہیں، میں نے دیکھا اس لیے۔ آپ اس طرح سے نہ کریں، آپ اس طرح پوچھ لیں کہ روزے میں برش کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہاں یہ پوچھ لیجئے۔ ہاں جی بتائیے۔ روزے میں برش سے مراد یعنی صرف برش کرنا ہے پیسٹ کے بغیر، ود آؤٹ پیسٹ، اچھا ود آؤٹ ڈینٹل کریم، تو برش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، مسواک کی مانند، لیکن اگر پیسٹ یوز اور اگر پیسٹ یوز کر لیں یا کوئی بھی ڈینٹونک پاؤڈر یوز کر لیں تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ختم ہو جائے گا، ذرات اس کے حلق میں، جی ہاں حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے اور اس کے ذرات جو ہے وہ سرایت کر جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ یا اگر ذرات سرایت کر جائیں گے تو پھر تو یقین روزہ فاسد ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ اتنی اچھی تربیت ہو رہی ہے، اس میں ایک اور مجھے بات کا جواب دے دیں، ہم جو دعا پڑھتے ہیں یہ نارملی ہمارے یہاں بڑا یہ غلط العام ہے کہ وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ غالباً یہ بنتا ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، ہے نا، اسی طرح سے کچھ ہے۔ اب اس میں لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب روزہ تو ہم آج کا اختیار کر رہے ہیں، ذرا اس کنفیوژن کو دور کریں تو یہ کل کا کیسے ہوا؟ اچھا اس میں عرض کروں کہ بات یہ ہے کہ غد کہتے ہیں کل کو، آنے والے کو، رات کے وقت جب کچھ کھا پی لیا جائے، جیسے 2 بجے رات کو، 2:30 بجے، 3 بجے، اس وقت اگر وہ یہ نیت کریں کہ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو وہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس وقت وہ نیت کر رہے ہیں صبح صادق کے وقت، تو اس وقت ان کی نیت کے کلمات یہ ہوں گے کہ نویتو ان اصوم ھذا اليوم للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، کہ میں نے نیت کی اس روزے کی جس کا تعلق آج کے دن سے ہے اور اسے میں نے اللہ کے لیے اختیار کیا اور ماہ رمضان کے فرض روزوں میں سے۔ نہیں مجھے اب ایک بات بتائیے، جیسا کہ ابھی آپ نے حوالہ دیا کہ وہ جو کالی ڈوری جو ہے سفید ڈوری سے الگ نہ ہو جائے جب تک کہ روشنی نہ پھوٹ جائے، یہ بات ہے نا، تو اس سے پہلے اگر میں موجود ہوں تو دن آج کا ہے، جب وہ ڈوری پھوٹ جائے گی تو دن تو کل کا ہوگا نا، اس کا مطلب میں اگر چند لمحوں پہلے نیت کر رہا ہوں تو کل کے لیے کر رہا ہوں ڈوری کے پھوٹنے سے پہلے، اور جب ڈوری پھوٹ جاتی ہے تو میں اس دن میں داخل ہو گیا۔ تو اگر میں چند لمحوں پہلے بھی وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کہتا ہوں تو کیا ڈاکٹر صاحب یہ صحیح نہ ہوگا کیا؟
جی آپ سے پوچھ رہا ہوں یا بدھ اگر آپ نے پہلے سحری سے پہلے صبح صادق سے پہلے کہا تو غدر ہی کہیں گے نا. ہاں میں یہی علامہ صاحب ایسا ہی ہے بالکل بالکل ہے نا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو آخری وقتوں میں جب ہم نیت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نیت اس طرح سے ہوگی کہ وہ تبدیل ہونے سے پہلے, دن تبدیل ہونے سے پہلے نیت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگ گھر میں جو اگربتی اور لوبان کرتے ہیں, گھر کے بزرگ کہتے ہیں کہ جمعرات ہے گھر میں اگربتی کرو یا لوبان کرو, اس کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی. یہ اگربتی اور لوبان کا جو تصور عموماً اور جمعرات کو خاص طور پہ لوگ مغرب کی بات کرتے ہیں یا مغرب کے وقت خوشبو کا استعمال بالکل جائز ہے, اور اپنے گھر کو بھی خوشبو دینا اور اپنے آپ کو بھی خوشبو سے مہکانا, معطر اور معمبر کرنا, یہ بالکل سنت رسول علیہ السلام کے عین مطابق ہے. بلکہ ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ آقائے دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں لوبان کی دھونی دیا کرو. اچھا. اس کے دینے سے مکڑی نہیں ہوگی, چھپکلی نہیں ہوگی, مچھر نہیں ہوں گے, اور دیگر حشرات الارض یا ایزا پہنچانے والے کیڑے نہیں ہوں گے, ان کا خاتمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ یا دوسری حدیث یہ بھی ہے کہ خوشبو لگا کر صاف کپڑے پہن کر انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک تاثر یہ بھی تو ہے نا کہ لوگ دھونی اس لیے دیتے ہیں گھر میں کہ جو شیاطین مخلوقات ہیں یا جو مطلب دیگر ایسی مطلب مخلوقات ہیں جو کہ صحیح نہیں ہیں وہ گھر کا رخ نہ کریں, اور کچھ ایسی مخلوقات جو کہ اللہ کی پسندیدہ مخلوقات ہیں وہ بھی جو ہیں وہ اس گھر کا جو ہے رخ کریں. ایسا کوئی سلسلہ ہے؟ بالکل کوئی ایسا تصور یہ ہے کہ بزرگوں کا عمل یہ رہا ہے کہ شریر جنات نکل جاتے ہیں, جنات نکل جائیں, یہ صحیح. اور جو نیکوکار ہیں اور صالح ہیں وہ جنات کا داخلہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بزرگوں سے ثابت ہے.